ایسے کچھ پروسیجرز ہیں، ایسے کچھ ٹریٹمنٹ ہے کوئی جو کہ ہماری نیچر کے ساتھ نیچر میں آلٹریشن کرنے کے لحاظ سے ہم اس پہ بات کریں گے. کچھ تو کاسمیٹولوجیکل پروسیس ہیں، پروسیجرز ہیں، سرجیکل، اور اس کے علاوہ کلوننگ ہے اور ہیئر ٹرانسپلانٹ کے ٹاپکس میں آپ کو دکھاتی ہوں. اس کے لیے ایک تو سرجری کا ٹاپک ہے جس میں ٹرانسپلانٹس جو ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں اس کو پلاسٹک، اور کچھ بیوٹیفیکیشن پروسیجرز ہیں نا، ان کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے کہ کیا پرمیسیبل ہے اور کس میں ہمیں جو ہے وہ کہاں تک ہم جا سکتے ہیں. اور بیسیکلی پہلا جو اس میں تھا جو ہم دیکھ رہے تھے اسینشیل سرجری میں کیا ہے کہ ٹو ریموو دا فالس سکنس، کوئی بھی ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، برنس ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی ضرورت پیش آ جائے اس طرح کی جس کو کہ ریپیئر پروسیجر ہیں، اور اس کے علاوہ جو کنجنٹل ڈیفیکٹس ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے، جیسے کہ کوئی ایکسٹرا ڈیجٹ ہے، کوئی فیوزڈ ڈیجٹس، اور بھی اس طرح کی کوئی انیملیز ہمیں جو ملتی ہیں ان کے لیے کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو پروسیجر ہیں یہ پرمیسیبل ہیں. پھر جو دوسرا ہے ٹاپک وہ کیا ہے بیوٹیفیکیشن. تو بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے اس کو بھی ہم قرآن کی آیات اور احادیث کی روشنی میں بھی تھوڑا دیکھ لیں گے کہ کتنا اس کا پرمیسیبل ہے. اور پہلی چیز تو یہ کہ اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے کہ ٹو امپروو دا اپیئرنس، اینڈ اس کے علاوہ رائنوپلاسٹی وغیرہ جو پروسیجرز ہوتے ہیں، اس کے جو نوز کو شارپن کرنے کے لیے اور بیوٹیفل کسی سے امیٹیٹ کرنے کے لیے، کوئی آپ سیلیبریٹیز ہیں ان کے لیے، تو یہ سارے جو اس طرح کی بیوٹیفیکیشن پروسیجرز ہیں. اس کی اور فیس لفٹ ہے جس میں ہم بوٹاکس یا فلرز یا تھریڈ لفٹس کے تھرو ہم فیس لفٹ کرتے ہیں. اس کی بھی ہم انڈیکیشن دیکھیں گے کیا ہے نا. اگر وہ صرف اور صرف کسی یعنی اس طرح اس کے مقاصد صرف یہ ہیں کہ وہ ایجنگ کو چھپانے کے لیے یا اس کو کسی فراڈ کے لیے، کسی مقاصد کے لیے وہ ہوگا تو اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی انیملی کو کریکٹ کرنے کے لیے ہے تو وہ پرمیسیبل ہے. تو ایک یہ بنیادی اصول ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. اور اس کے بعد جو اس کو اگر اسلام کے اسلامک کانسیپٹ کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا اس کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو فضیلت دی ہے اس میں انسان کی جو ڈگنیٹی ہے وہ برقرار رہنی چاہیے. یعنی ہم جو اس کا علاج کریں تو اس میں وہ طریقہ اختیار نہ کریں جس میں اس کی انسانیت کے منافی ہو. تو اس لیے ہم دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو فضیلت عطا کی، اس کو اکرام عطا کیا، بہت بڑا مرتبہ عطا کیا. صرف خوبصورت بننے کے لیے، صرف ظاہری جو ہے وہ جسے کہیں کہ دکھاوے کے لیے ہم ایسے چیزیں نہ استعمال کر لیں جس سے انسانیت کی جو ہے وہ اتنی بڑے مرتبے سے وہ گر جائے. تو ہم دیکھیں گے آگے اس طرح کے کچھ پروسیجر ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، ہر انسان کی جو مختلف شکل و صورت اور رنگ اور ہائٹ اور ہر چیز جو دی ہے، اس کو آنکھوں کا رنگ مختلف ہے. تو اس کے مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے حساب سے بہترین ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کہ ہم نے تمہیں بنایا، میں نے تمہاری صورت دری کی اور کیا ہی خوبصورت صورت دری کی. اللہ کے نزدیک تو ہم سارے بہت اچھے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے نا وہ رنگ بہت سفید رنگ اچھا لگتا ہے، آنکھوں کا رنگ وہ سبز ہو، بالوں کا رنگ سنہری ہو، قد نہایت بلند ہو اور بہت ذہانت. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ اینڈ تک جو ہے نا یہی بات بار بار دہرائی جائے گی کہ جینیٹک پروسیجرز کے تھرو بھی اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ظاہری جو ہے نا وہ اربوں ملین جو ہے نا، میں ایک چیز پڑھ رہی تھی اس کہ یوروز اس پہ خرچ کیے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں جو حجاب کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے وہ صرف کوئی ایک مذہبی منافرت نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے کہ ان کی اس انڈسٹری کے اوپر زد پڑے گی. وہ کیا ہوگا کہ جب لوگ حجاب کرنا شروع کر دیں گے تو ان چیزوں کو معمولی سمجھنا شروع کر دیں گے، اور ان کا جو پیسہ ہے وہ انڈسٹری ایک دم سے بیٹھ جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر جو ڈرماٹولوجسٹ ہیں یا کاسمیٹولوجسٹ ہیں یا پلاسٹک سرجن ہیں وہ اربوں روپے کما کر اس ملک کے اندر جہاں پہ حجاب جو ہے وہ مطلب کئی فیصد اچھی خاصی عوام جو ہے وہ حجاب آبزرور ہے اس کے باوجود. تو اگر یہاں پہ سبھی لوگ کرنے لگیں گے تو وہ بھی بیٹھ جائے گی. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام کے جو احکامات ہیں اس میں اتنی زبردست حکمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ان سب چیزوں سے بچا لیا ہے نا، کہ ہم میں سے بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جن کو اس کی بہت زیادہ فکر ہوگی. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک اور حکمت جو ہم ابھی دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ
زبانیں ہیں، مختلف قسم کے جو رنگ ہیں، نسل ہے، ان سب کا اختلاف جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے، یہ نشانیوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے. اس میں قرآن سورہ روم کی آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. کہ انسان دنیا بھر کے لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں رکھ دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. اچھا، اس کے بعد اب دیکھیں کہ ذہن میں یہ بات تو آتی ہے کہ خواتین کے اندر ایک جذبہ تو ہے خوبصورت بننے کا اور ایک طرح سے اپنے آپ کو سجانے کا، ہے نا. اسی لیے کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ وہ زیوروں میں پالی جاتی ہے، تو آرائش کا جذبہ تو ہے. جب عورت کی جب ڈیفینیشن بتائی گئی تو ایک جگہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ جو زیوروں میں پالی جاتی ہے، تو زیوروں کا بھی شوق ہے، تیار ہونے کا بھی شوق ہے. تو یہ منع نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي لِعِبَادِهِ، کہ جو اس نے انسانوں کے لیے زینت تیار کی ہے، نکالی ہے، بنائی گئی ہے، تو وہ کسی نے حرام نہیں کیا اس کو. اور دوسری بات کیا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب الجمال، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو سلیقے سے رہنا، صاف ستھرا رہنا، یہ سب جو ہے وہ اس میں آتا ہے. لیکن ایکسٹرا جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ دیا اس کو اپنی قسمت سمجھیں، اور اس میں نیچر میں تبدیلی جو ہے اس کو بنیادی طور پہ منع کیا گیا. باقی اس کو زینت کو جو ہے وہ کہیں پہ بھی منع نہیں کیا گیا. دوسرا اگلا جو اصول ہے وہ کیا ہے کہ انسانی جتنے بھی اعضاء ہیں اور جو بھی چیزیں ہمیں دی گئی ہیں، دیکھنے کی صلاحیت، چھونے کی صلاحیت، چلنے کی، سب کیا ہے ہماری صلاحیتیں، ہمارے اعضاء جسمانی اللہ کی امانت ہیں. اس کو ہم نے ویسے ہی استعمال کرنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بتایا. اور شریعت کے جو بنیادی اصول ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ نقصان نہ پہنچے اعضاء کو، یعنی جلانا، کاٹ دینا، ختم کر دینا، تلف کر دینا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پہ کیور، علاج، اس کی جو ہے وہ اجازت ہے. اچھا، جو پروسیجرز ہیں وہ تھوڑے سے ایک نظر اس کو دیکھ لیں. اس کو ہم بھی حدیث کی روشنی میں بھی دیکھ لیں گے کہ ٹریڈیشنل جو پروسیجرز ہیں اس میں کیا ہے کہ جوائننگ آف ہیئر، یعنی بالوں کو ایک طرح سے دوسرے بال کے ساتھ ملا کے ٹرانسپلانٹیشن کے تھرو، یا اس کے اور بھی پروسیجر ہیں. PRP پلیٹلیٹ رچ پلازما کو انجیکٹ کرتے ہیں، پیشنٹ کا بلڈ لے کے اس کو سینٹریفیوج کر کے اس کا جو پلیٹلیٹ رچ پلازما ہوتا ہے اس کو فولیکلس کے اندر انجیکٹ کر کے اس کے ذریعے سے بھی بال اگائے جا رہے ہیں. تو بہت سارے پروسیجرز ہیں. آج کل ایک فائبر بھی ہے جو کہ بالکل بالوں جیسا، اس کا ٹیکسچر، اس کی شکل، اس کو سنتھیٹک فائبر. تو اب اس کی بھی کہاں تک اجازت ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. پھر شیونگ آف ویمن اسکیلپ، اور اس کے علاوہ پارشل شیونگ ہے، وائٹ ہیئر ڈیپلیشن ہے، پلکنگ فیشیل ہیئر جس کو نمس کہتے ہیں، نمس، اور ڈائنگ آف ہیئر. پھر ٹریڈیشنل بیوٹیفیکیشن پرماننٹ میک اپ کے تھرو، یا پھر جو ہے وہ جس کو ٹیٹوئنگ کہتے ہیں، وشم. پھر اسکن مارکنگ جیسے کہ اس کو کاٹریز میں آ جاتی ہے. پھر پیلنگ آف فیس، قشر کہتے ہیں اس کو. ہیئر پلاسٹک سرجری، پلاسٹک سرجری میں بھی جو ہے کہاں تک اجازت ہے. ریکنسٹرکشن ایمپوٹیٹڈ آرگنس، بیوٹیفیکیشن آف آرگن بائی چینجنگ دیئر شیپ، آرگن بیوٹیفیکیشن بائی ایمپوٹیٹنگ ایکسٹراز. پھر ایئر پیئرسنگ، اور جو نئے پروسیجرز ہیں اس میں لائپوسکشن. پھر رائنوپلاسٹی، رائنوپلاسٹی میڈیکل اس کی تھرو بھی ہوتی ہے اور سرجیکل بھی ہوتی ہے، مطلب نوز کی بیوٹیفیکیشن اسے کہیں. پھر فیشیل کاسمیٹک سرجریز ہیں، لپ پلاسٹک سرجری، بریسٹ پلاسٹک سرجریز، ڈینٹل بیوٹیفیکیشن. پھر جنرل گائیڈنگ، اس کے ہم جو ہے وہ کچھ رولز دیکھ لیں گے ہر ایک کے ساتھ ساتھ. پھر سافٹ فلرز وغیرہ، سافٹ ٹیشو فلرز آ جاتے ہیں. اب شریعہ میں کیا ہے، جیسے کہ مقاصد شریعت پہ سب نے بات کی نا کہ حفاظت نسب، جان، مال، عقل، اور نسب، جان، مال، عقل اور ایمان. پہلی چیز ہے دین کی حفاظت، ایمان کی حفاظت. تو یہ چیز ہے. تو جو بنیادی چیز جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں بتائی یہ کیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین اسلوب میں، بہترین شکل میں بنایا ہے. تو اصول کیا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پروسیجر ایسا ہے تو بظاہر آپ کو لگتا ہے، جیسے مثال کے طور پر بال صاف کرنا چاہیے گا، تو اب بظاہر تو لگتا ہے کہ منع کیا گیا ہے اصول، لیکن کسی شخص کی شکل اگر مخالف سیکس جیسی ہونے لگے تو اس وقت پھر کیا کریں
ایک مثال ہے یہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے, باڈی کی جو اوریجنل شکل ہے اس کو ریسٹور کرنے میں کہیں پہ بھی کوئی ممانعت نہیں ہے, چاہے وہ کوئی سا بھی پروسیجر ہو. اوریجنل شکل, جیسے کہ کسی کی 6 انگلیاں, اگر اس کی 1 انگلی زائد نکال دی جائے تو نارمل تو 5 انگلیاں نا, تو اس میں کوئی ممانعت نہیں کہ کوئی کہے کہ جی میں اعضاء کاٹنا تو حرام ہے اسلام کے اندر. تو اوریجنل شکل کو ریسٹور کرنا ایک مقصد ہے. اس کے بعد جو کنجنٹل ڈیفیکٹس ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہو. پھر جو ایکوائرڈ جو انسیڈنٹل ہو جاتے ہیں, اس کے بعد یہ کہ کمپیٹنسی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں کہ کوئی کام آتا نہیں ہے بس شروع ہو گیا اور اس کو پیشنٹ کو اور ہی بگاڑ کے بھیج دیا. تو کمپیٹنسی بھی جو ہے وہ شریعہ اس کے اصول میں یہ بھی شامل ہے کہ اچھی طرح سے اس کو آپ کنفرم ہو کہ یہ سکسیس کتنا ریٹ ہے, پیشنٹ کو آپ اچھی طرح سے گائیڈ کریں. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ پیشنٹ پے بھی کرتا ہے اور آپ ویسے بھی مشکل کا شکار ہوتے ہیں. تو جو چیز شریعت نے بتا دی, جیسے کہ صبح ہم سن رہے تھے, تو اس میں یہ فائدے ہیں کہ ہم بعد کی مشکل کا پھر شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد جو ڈیکوریٹو پروسیجرز ہیں, جیسے بات ہوئی مثال رائنوپلاسٹی کی, تو وہ امپرمیسیبل. اور اس کے بعد اگر باڈی ویٹ کو کم کرنے کے لیے جو پروسیجر کیے جاتے ہیں, جیسے لائپوسکشن ہے, یا جیسے آج کل لیزرز آئے ہیں بہت کاسٹلی مہنگے لیزرز بھی ہیں کہ جو آپ کی باڈی کی شیپنگ کرتے ہیں, جو کہیں مطلب آپ دیکھیں کہ وہ ایک وزٹ کے ہمارے ڈرماٹولوجسٹ جو ہے وہ 30,000 لے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ مشین ہی جو ہے وہ 1.5-2 کروڑ کی مشین آتی ہے. تو وہ اتنا کوئی مہنگے پروسیجر ہیں, لیکن باڈی شیپنگ منع نہیں ہے. ایک بندہ سلم ہونا چاہتا ہے, فٹ رہنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے اجازت ہے. لیکن پھر وہ جو اصول ہیں جو آپ بتائیں گی ڈاکٹر فروخ کے, کتنا کوئی لے سکتے ہیں ٹریٹمنٹ میں, کتنا پروفٹ لیا جا سکتا ہے, یہ بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا, پھر اس کے بعد سرجیکل لائپوسکشن کبھی آئے گا, وہ بھی ہے کہ وہ بھی پرمیسیبل ہے, لیکن اس میں اس کے سائڈ افیکٹس بہت زیادہ ہیں نا لائپوسکشن کے بھی. وہ بھی کہ ٹرین ڈاکٹر ہو, اگر وہ نہیں ہوتا تو فیٹ امبولزم سے سڈن ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. ہمارے بہت سارے لوگوں نے کرایا, ریورسیبل بھی ہو جاتا ہے. لائپوسکشن کرائی پھر بندہ ویسے ہی ریشیپ ہو گیا, اتنا مہنگا پروسیجر. تو سب میں اجازت جہاں پہ ہے وہ کر تو سکتے ہیں, لیکن پروز اینڈ کونس ہر ایک کے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اسکن رنکلز جو ہیں سرجری کے تھرو یا انجیکشن کے تھرو اگر پیتھولوجیکل ہے وہ اس کا کاز, تو وہ ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو پہلی چیز آتی ہے ہیئر جوائننگ آف ہیئر نا, تو اس میں جو حدیث کا شروع کا پورشن ہے یہ دونوں میں آئی ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی آئی ہے اور صحیح مسلم میں بھی. تو اس میں کیا ہے, لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ, کہ جو بال جو جوڑنا چاہتی ہے اس کے اوپر بھی لعنت, اور جو جڑوانا کسی سے جیسے ڈاکٹر جو کرے گا اس کو اس پہ بھی لعنت. تو اللہ معاف کرے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ, اور جیسے وہ واقعہ حدیث میں آتا ہے تو اس میں تو یہ تھا کہ اس خاتون کے پورے بال گر گئے تھے, اور وہ شادی کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ نبی حضرت سے پوچھا تھا تو انہوں نے منع کر دیا تھا. تو اب اس میں ہم علماء سے بھی اس کو پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں تک گنجائش ہے نا. تو اور یا پھر ایک خاتون پردہ آبزرور ہے اور اس میں اپنے میاں کے لیے اپنے بال لگوانا چاہتی ہے نا, ظاہری وہ جو کیا کہتے ہیں تبرج الجاہلیہ نہیں کرتی, باہر زمانے میں نہیں دکھا رہی, لیکن اس کے باوجود کتنی گنجائش ہے اس کے لیے, یہ پوچھا جا سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد پلکنگ آف ہیئر جو آتے ہیں, وہ بھی جو آئی برو پلکنگ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اس پہ ایشو بنایا جاتا ہے نا, کہ بہت باریک کر لی اور بہت زیادہ شیپ بنا لی کہ بھئی یہ تو مردانہ مشابہت ہو رہی تھی. تو اس کے لیے کیا الفاظ ہیں, لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ والنامسہ والمنمسہ والواشمہ والمستوشمہ من غیر داء. من غیر داء جو ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ من غیر داء مطلب بیماری کے بغیر. یہ مطلب حدیث میں ہمیں لمیٹیشن بتا دی کہ اس چیز کی اجازت کہاں تک ہے, بیماری اتنے بن جائے. اگر ایک عورت ہے اس کے بالکل ہیئرز ہیں وہ جو میل لک آ رہی ہے, بیئرڈ ہے, موسٹیش ہے, تو اس میں پھر اس کی اجازت ہے کہ اس کو نارمل شکل میں لانے کے لیے اتنے. اور آئی بروز بھی بہت زیادہ تھک ہیں, لیکن ہلکا سا اس کو ایکسٹرا ریموو کیا جاتا ہے, لیکن وہ مارک جو آئی برو کمان جیسی بنا لیتی ہیں, اور کبھی تو بالکل صاف کر کے پینسل سے بنا لیتی ہیں. تو وہ بھی جو ہے نا منع ہے, بہت سختی سے منع ہے, کیونکہ اس پر لعنت کی گئی ہے. اور اس کے بعد یہ کیا, اس کے بعد وشم ہے نا, وشم
یہ ٹیٹوئنگ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا آج بھی ہمارے ورلڈ میں جو ہے وہ جو دنیا میں مختلف قسم کے جو لوگ ہیں بہت زیادہ ہومو سیکسول اور ان لوگوں کے درمیان یہ ٹیٹوئنگ جو ہے نا باڈی پہ بنا لیتے ہیں، وہ اپنی پسند کی چیزیں بنا لیتے ہیں. تو اب یہ چیز ہمارے یہاں بھی آ گئی ہے، جو ہمارے یہاں تو باقاعدہ اس کی ورک شاپ ہے کہ ڈرمس کے اندر جو ہے نا جس چاہے کلر آپ انجیکٹ کر لیں. جیسے اگر اپنے لپس کو مطلب پنک کرنا ہے تو آپ لپس پنک کر لیں. آپ کی جو ہے وہ کہیں پہ بھی کوئی اسکار ہے اس کو اسکن کلر کا ٹیٹو بنا لیں. تو اس کو کیموفلاج کے تھرو تو کرتے تھے نا، میک اپ کے تھرو کر لیا، کوئی پینسل اس طرح کی آتی تھی وہ کر لیتے تھے. اب جیسے میں ابھی ڈسکس بھی کری تھی، اس میں بھی ایک ایشو ہے کہ ویسے تو اس میں لعنت کی گئی ہے ٹیٹو بنانے پہ، لیکن یہ کہ وہ جو کسی کے ویٹیلائگو کے لپس ہیں پیشنٹ کے، بعض لوگ پوری باڈی نارمل ہوتی ہے، صرف لپس ویٹیلائگو کی وجہ سے وائٹ ہو گئے، تو ایسا پیشنٹ کیا اس کے لیے اجازت ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے. اور ویسے تو ہم اس میں بھی میلانوسائٹس کو پش کرتے ہیں نا نیڈل کے تھرو، نارمل میلانوسائٹس، تو نارمل کلر کے لپس بن سکتے ہیں، لیکن وہ کم از کم کوئی 2-3 سال لگ جاتے ہیں. خواتین کے آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ شادی کے چکر میں آتی ہیں اور بڑا ان کو ہوتا ہے کہ ایک مارک بھی نہ ہو اور ایک پریشانی بھی کوئی مسئلہ نہ ہو اسکن کا، تو یہ بھی ہے. تو اس میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر یہ حرام ہے، اس کے حرام ہونے کی وجوہات جیسے آپ دیکھیں کہ سائڈ افیکٹس ہمیں پتہ ہے کیا کیا، ایڈز، ہیپیٹائٹس سی اور سارکوئڈوسس، وہ بھی ٹیٹوئنگ سے ہو جاتا ہے. تو ہمیں جو چیز شریعت میں حرام ہے اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہمیں دنیا میں بھی پتہ چل جاتی ہے، آخرت میں تو کہیں کہ عذاب ہوگا، ہے نا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بات یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگی کہ کتنی نقصان دہ ہوگی، یہ چیز تو منع کر دیا. اچھا، اس کے بعد دیکھیں کہ جو نان پرماننٹ اسکن کلریشن ہے، جیسے کہ پاؤڈر میک اپ جو لگا لیتی ہیں، آنکھوں میں کاجل، کحل، حنا، ان سب کے بارے میں علماء نے اجازت دی کہ یہ سب کے ذریعے سے آرائش کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ منہ دھویا ہاتھ دھویا صاف ہو گئی. اچھا، ڈائنگ آف ہیئر. ڈائنگ آف ہیئر میں بھی یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ احادیث مختلف قسم کے مختلف قسم کا صحابہ سے رد عمل ملتا ہے. اس کے بارے میں آتے ہیں کہ غیر الشیب ولا تشبہوا بالیہود والنصارى، کہ آپ جو ہے وہ یہود و نصارہ کی طرح سے مشابہت نہ اختیار کریں، بلکہ مطلب بالوں کو رنگ لینا چاہیے. لیکن رنگنے کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ حضرت عمر جو ہے وہ کوئی قطم نام کی بوٹی تھی، اس سے اورنجش سے بال ہو جاتے تھے، اس سے ڈائی کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر جو ہے وہ شاید ریڈ سے کرتے تھے، حضرت علی کبھی نہیں کرتے تھے کہ وہ ینگ تھے. اس طرح تمام جو ائمہ جو ہیں تینوں اسکول آف تھاٹس کے، امام حنبل اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، تو ان لوگوں نے بھی ڈائی کیا، لیکن امام مالک نے ساری زندگی کبھی ڈائی نہیں کیا بالوں کو. تو مختلف ہیں، تو اس کو بلیک ڈائی بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ دشمن کو ہیبت مطلب وہ کرنے کے لیے جو ہے وہ جو فوج کے ہیں سپاہی، اگر ان کے پاس زیادہ سفید ہوں گے تو دشمن کو لگے گا یہ شاید بہت برے کمزور ہیں، تو بلیک ڈائی کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک جگہ پہ ملتا ہے. لیکن ڈائی جو ہے وہ طاہر مطلب پاک ہو، مطلب نجس چیز سے ڈائی نہیں کر سکتے. اور پرماننٹ ڈائی ویسے ہوتی ہی نہیں ہے. اس میں ایک جگہ لکھا تھا کہ پرماننٹ ڈائی بھی پروہیبٹڈ ہے، کیونکہ بعض جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں وہ نیچے سے سفید نکل آتے ہیں، وہ پرماننٹ ہوتا نہیں ہے. تو پرماننٹ چیزوں کو منع کیا گیا. اور اگلی چیز ہارم ٹو سبجیکٹ، یہ بھی نہ ہو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا سمجھیے بیٹھی ہیں بہت سارے لوگوں کو ڈرمیٹائٹس ہو جاتا ہے، پوری باڈی ریئیکشن پیلنگ اسکن کے ساتھ. وہ اسٹیون جانسن دیکھو پڑا ہوگا آپ لوگوں نے، اس کے ساتھ بھی آ جاتا ہے پیشنٹ، ایک ہی ڈائی لگاتا رہتا ہے، لیکن بس کو جب اس کا PPD کا جو ریئیکشن ہے تو اس کے ذریعے سے وہ پوری باڈی جو ہے وہ اس کی ڈرگ ریئیکشن کے ساتھ آ سکتا ہے نا، وہ ڈائی ڈرمیٹائٹس ہوتا ہے بیسیکلی. تو اب اس ڈائی کو نہیں لگانا چاہیے. تو وہ شریعت میں بھی منع ہے کہ جس چیز سے نقصان ہو رہا ہے وہ نہیں اختیار کریں صرف خوبصورت ہونے کے لیے. پھر پیلنگ آف فیس، اس کو قشر کہتے ہیں عربی میں. اس میں بھی مختلف آراء ہیں کہ ویسے پیلنگ بار بار اسکن پہ کرتے رہیں گے تو وہ منع ہے، لیکن اگر کسی کو میلاسما ہے، کوئی پرابلم ہے بہت زیادہ، تو وہ پیلنگ کرا سکتا ہے. ویسے بلا کسی ضرورت کی کوئی کراتا نہیں ہے. تو اس کے بھی مختلف پیلز ہیں، ہم لوگوں کا یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اور کہ گلائکولک ہے اور ایکنی کے لیے پیل ہوتا ہے، اور مختلف ڈیزیزز کے لیے مختلف قسم کے پیلز ہوتے ہیں. تو وہ پھر یہ کہ اس کے سائڈ افیکٹس بھی ہیں، ظاہر ہے سن برن ہو جائے گا پیشنٹ اگر جائے گا. تو جو چیز منع ہے اس میں نقصان تو ہے، لیکن اگر پیشنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے تو پوری اس کے ایکسپرٹیز کے ساتھ، پوری پریکاشنس کے ساتھ اس پروسیجر کو
کر سکتے ہیں، کیونکہ ضرورت جو ہے وہ فقہ میں بنیاد بتائی گئی ہے، جو چیز ضرورت کے تحت اور کوئی پروسیجر نہ ہو، یہ بھی ہے پرووائڈیڈ کوئی اور میتھڈ ٹریٹمنٹ کا ہے ہی نہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ ایسی چیزیں جس میں منع ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پھر وسم ہے جو پوٹری جسے آپ بولتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ جو وارڈس ہیں یا اسکن ٹیگز ہیں یہ سارے کے سارے پوٹری سے ہی ہم کرتے ہیں نا ریموو، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے، اور بہت ہی اچھا سکسیزفل طریقہ ہے، اور اس کو داغنا کہا جاتا تھا پہلے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو میں نے داغنے سے علاج کے بارے میں بتایا کہ جن لوگوں کو جو جنت کی بشارت ہے بغیر حساب کتاب کے جائیں گے تو وہ داغ نہیں لگواتے، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں بھی جو پریکٹس کرتے ہیں دین پہ حدیث عمل کرتے ہیں، تو وہ کاٹن نہیں کراتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہماری کرائیو کر دیں، کرائیو لیکوڈ نائٹروجن کا طریقہ ہے جس کے فریزنگ کے ذریعے سے ہم وارڈ کو یا ایسی چیزوں کو ریموو کرتے ہیں جو تکلیف ہے، پرابلم ہے، تو دونوں میتھڈز ہیں۔ تو لیکن کاٹری کی بھی اجازت اس صورت میں ہے جبکہ آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے میتھڈ ٹریٹمنٹ کا، تو اس وقت آپ اس کو استعمال کریں، کیونکہ یہ اس میں جو تحریم کی وجہ بتائی گئی وہ یہ کہ انسانی اکرام کے منافی ہے، یہ مطلب انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو اس کی عزت کے منافی ہے کہ اس کو جلایا جائے، واقعی برننگ ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہیئرس کا جیسے ہم نے دیکھ لیا کہ ریموول کا جو طریقہ ہے وہ بتا دیا۔ اس کے بعد امپلانٹیشن کے لیے ہیئر امپلانٹ جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کا، تو وہ پیشنٹ کے ہی اسکن لے کے وہ لگائی جاتی ہے جو فالیکل، اور وہ ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے، کوئی 4-5 گھنٹے کا ایک آپریشن ہوتا ہے وہ، اور بڑا ہی مطلب یہ کہنا چاہیے کہ کاسٹلی پروسیجر ہے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہوں نے ساری ڈرمیٹالوجی اور ساری میڈیسن چھوڑ کے وہ یہی کام کر رہے ہیں، کیونکہ بڑا ہی منافع بخش کاروبار۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے سکسیس ریٹ ہو، اسکل بندہ ہو، کیونکہ آپ نے تو واقعات سنے ہوں گے، آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ جان سے ہی گیا، فوج کا کپتان بیچارہ، 26 سال عمر، اور ڈیورنگ ٹرانسپلانٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی آن ٹیبل۔ مطلب یہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ انسٹرلائزڈ ٹیکنیک لاہور میں یہ ہوا پچھلے 2017 کے اینڈ میں میرا خیال ہوا تھا۔ تو اسی طرح جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں وہ تو ذرا سے بال کم ہوں تو ان کو پریشانی شروع جاتی، تو وہ بھی ایک بندہ تھا، اس کا بھی پورا اسکیلپ میں جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے ایروژنز اور اتنی پرابلم، تو یہ کہ اگر ایکسپرٹی نہیں ہے تو یہ کام نہ کریں، لیکن اجازت اس کی ہے کہ یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے، اگر اچھا ڈاکٹر یہ کرتا ہے تو وہ ضرور کرے۔ اس کے بعد شیپ جو ہے وہ صرف خوبصورتی کے خاطر جو ہے وہ آرگن کی شیپ کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو پرابلم ہے وہی والی بات کہ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، برن ہے، تو اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کوئی خاتون جو ہے یہ کہے کہ میرے شوہر اس کی مطلب کہتے ہیں کہ تم یہ پروسیجر کرو جو کہ اسلام میں منع ہے، مثال کے طور پہ ان کو باریک بھویں پسند ہیں، ان کو جو ہے اس طرح کا جو ہے فیچرز پسند ہیں، ان کو پتلی ناک پسند ہے، ان کو موٹے ہونٹ پسند ہیں، آج کل موٹے ہونٹ پسند ہے نا لوگوں کو، پتلے ہونٹ پہلے پسند ہوتے تھے، تو اگر وہ ہے تو وہ کہے کہ میرے میاں چاہتے ہیں تو کیا وہ کر سکتی ہے؟ تو اس میں دیکھیں امام جبری کا اس میں کوٹیشن وہ آتا ہے کہ اٹ از ناٹ پرمیسیبل فار اے وومن ٹو چینج the nature of Allah's creation. It is not permissible for a woman to change the nature of Allah's creation by exceeding or reducing in the quest of beautification, whether this is directed to her husband or otherwise. یعنی اس کی میاں کہتے ہیں تب بھی وہ نہیں کرے گی اور کسی وجہ سے بھی وہ نہیں کرے گی۔ بہت ساری چیزیں میاں کے اوپر ڈال کے بھی لوگ کروا لیتے ہیں کہ میاں نے کہا تھا۔ پھر امام ابن العربی کہتے ہیں اللہ created and perfected human appearance in the original shape. He differentiated various degrees of beauty among humans and created them in variable ranks and degree. Any individual who desires changing of Allah's creation in appearance and to negate his wisdom is condemned. یعنی پھر یہ جو ہے وہ لعنت ہے اس کے اوپر، اور یہ گناہ کبیرہ ہے کہ وہ یہ کام جو ہے وہ محض دنیاوی مقاصد کے لیے کرے۔ اس کے بعد ایمپوٹیشن آف ایکسٹراز کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس میں جو ہے وہ سارے اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر ایگری ہیں کہ مطلب ان کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کی اجازت ہے، کیونکہ اوریجنل کریشن کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ پھر ایئر پیئرسنگ تو خواتین میں اس کی اجازت ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ کوئی غلامی کی نشانی ہے یا کیسے اس کا ہو سکتا ہے، لیکن آرائش کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن مردوں کا جو ہے وہ حرام ہے، منع ہے کان چھدوانا جو ہے ایئر پیئرسنگ۔ اور
اس کے بعد جو باڈی آرگنس، ایمپوٹیٹڈ باڈی آرگنس کا، کہ وہ اگر ہو جائے ایمپوٹیشن تو اس کو امپلانٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ پاک جانور کا بھی پارٹ لیا جا سکتا ہے، پروستھیٹک جو ہے وہ بھی بنا کے لگایا جا سکتا ہے، مطلب آرٹیفیشیل لمب اور اس طرح کی چیزیں بھی، اور اپنے ہی باڈی پارٹ کا بھی کوئی لگایا جا سکتا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن جو اس طرح کا جانور ہے جو کہ حلال یا نجس ہے، حلال نہیں ہے، نجس جانور ہے، تو اس کا پارٹ بھی اس صورت میں لگایا جا سکتا ہے جب تک کوئی اور اویلیبل نہ ہو چیز۔ تو ویسے تو اس کے بعد لائپوسکشن کا ہم نے دیکھ لیا، یہ ہو گیا تھا اسی پہلے بھی۔ رائنوپلاسٹی کا جیسے مختلف ڈیزیزز ہیں، سفلس ہے، جو ٹرشری سفلس میں آتا ہے نا کہ اس میں نوز غائب ہو جاتی ہے، لیپریسی میں جو ایڈوانس لیپریسی کے جو پیشنٹس آتے ہیں نوز نہیں ہے، ڈیجٹس پورے شیڈ ہو گئے ہیں، تو اس میں بھی رائنوپلاسٹی، جیسے اس کے علاوہ لپس ولگیرس جو ٹیوبرکلوسس کا پیشنٹ ہے اس کی بھی نوز ختم ہو جاتی ہے پیشنٹ کی، تو ایسے پیشنٹ جن کے ساتھ وہ بھی کیا ہے اوریجنل کریشن جو ہے اس کو ریسٹور کرنے والی بات ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ تو میں پلاسٹک سرجن ماشاء اللہ ہماری بھی فیما کی ہیں ڈاکٹر طیبہ بہاولپور کی، تو وہ اس میں کافی انہوں نے کیا ہے رائنوپلاسٹی کا، وہ کر رہی ہیں ماشاء اللہ۔ تو اس طرح بھی آپ لوگ بھی کریں، یہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ پلاسٹک سرجری میں کافی ضرورت ہے، بہت تھوڑے ہیں پلاسٹک سرجنس، لیکن اس میں بہت احتیاط کی اور فقہی علوم کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں کس چیز کی اجازت ہے۔ اور بھی پلاسٹیاں بہت ہو رہی ہیں، جیسے ویجائنوپلاسٹی کا ہے وہ بھی ہوتی ہے، اس میں بھی جو انڈیکیشن ہے اس کی کہ وہ مطلب اس کی بھی عام طور پہ اتنی وہ نہیں ہوتی، لیکن بعض ایکسیڈنٹس کے بعد کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کی اجازت ہے۔ اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے پارٹس لیے جا سکتے ہیں جو جینیٹل آرگن ہیں یا سیکس آرگن میں، تو جیسے اووری اور ٹرانسپلانٹ کی جہاں پہ بات آئے گی نا، تو اووری اور ٹیسٹس کو ہم ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لینیج کا پرابلم آ جاتا ہے، لیکن جو ایکسٹرا جینیٹل پارٹس ہیں اس کے علاوہ یوٹرس اور فیلوپین ٹیوب ان کو ٹرانسپلانٹ کروایا جا سکتا ہے کسی اور سے لے کے، تو اس کی بھی لمیٹیشنز ہیں کافی ساری۔ اس کے بعد جو اسکن میں ہمارے پاس پیشنٹ ہوتا ہے رائنوفائما کا، جو وہ ہے اس کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے، بہت ساری اور بھی پرابلمز ہیں جیسے ٹیومر ہے یا ایکسیڈنٹس ہیں۔ اچھا، فیشیل کاسمیٹک سرجریز میں یہ بات ہم تھوڑی سی پہلے کر چکے ہیں کہ ایج ریلیٹڈ اسکن فولڈز ہیں، لائنز اینڈ رنکلز ہیں، اس کے علاوہ کوئی پیتھولوجیکل اینٹیٹیز ہیں جیسے کہ ٹراما ہے ینگر انڈیویجول میں، یا سن برن کہ ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں جو کشمیر وغیرہ کے علاقے کے بہت زیادہ رنکلز 20s میں ہوتی ہیں لڑکیاں اور پورا فیس پہ رنکلز اور اسکن، تو ایسے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں جو ینگ ہیں اور ان کی اس کی ایجنگ ہو گئی ہے، فوٹو ایجنگ اسے کہتے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ اور بھی پرابلم جیسے اسکن رنکلز آف آئی لیڈس، ٹو کریکٹوسس، اس کے علاوہ ہینگنگ لیڈس، سسٹ، ٹیومرز اور اس طرح کی اور بھی پرابلمس ہیں، ڈسفیگرمنٹ جو کاز کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اس کی اجازت ہے۔ لیکن یہ کہ جو صرف سرجیکل پروسیجر ٹو ٹائٹن اولڈ ایج رنکلز مور آفن ان وومن آر ناٹ پرمیسیبل، اس کے بھی ہم فلرز اور بوٹاکس کے دیکھ لیں گے کہ اس کے سائڈ افیکٹس بہت زیادہ ہیں، تو بہت ہی ایکسپرٹ لوگ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی بلائنڈنس تک ہو جاتی ہے کبھی کبھی، جو آئیز کے نیچے جو فلرز ڈال رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں بلائنڈنس بھی ہو سکتی ہے، گرینولوماز بن جاتے ہیں، اتنی زیادہ فیشیل ڈسفیگرمنٹ ایک جھری کو ختم کرنے کے لیے پورا، تو یہ چیزیں اس لیے بھی دیکھنی چاہیے کہ ایجنگ میں جو ہے نا، مطلب جو ایجنگ کی وجہ سے ایج ریلیٹڈ رنکلز ہیں اس میں پھر شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ لپ پلاسٹک سرجری، لپ آگمنٹیشن، اس میں بھی جیسے آتا ہے نا سیلفی کے لیے لوگ کراتے ہیں لپ آگمنٹیشن، بہت اچھی سیلفی آتی ہے، تو آپ اس میں دیکھیں کہ کوئی ریزن تو نہیں ہوا نا کہ آپ اس کو کریں، تو یہ پھر جو ہے وہ امپرمیسیبل ہے۔ اور یہ امیٹیٹ سیلیبریٹیز، مطلب اس طرح ہے نا فلانے ایکٹریس کے ایسے لپس ہیں تو میں ویسے بنوا لوں، یہ چیزیں جو ہیں وہ سختی سے مطلب منع ہیں۔ پھر بریسٹ پلاسٹک سرجریز ہیں، ریکنسٹرکشن سرجریز، ظاہر ہے اس کی اجازت ہے، ہر چیز میں یہ والی بات آ رہی ہے، لیکن یہ صرف بیوٹیفائی کرنے کے لیے اس کی کوئی آگمنٹیشن کی اجازت نہیں ہے۔ ہم دیکھیں کتنی ساری ڈیزیزز ہیں، ڈرمیٹومائسائٹس اور جو آٹو امیون بھی جو ہیں وہ سلیکون بریسٹ امپلانٹس کے ساتھ ہوتی ہیں نا، بہت ساری ہیں، تو آپ دیکھیں کہ نقصان ہے نا کہ ہمیشہ کی بیماری لگ جائے، تو اگر کوئی ضرورت ہے تو پھر ضرور اس کو
کرایا جائے, جیسے کینسر کے بعد اگر مسٹیکٹمی ہو گئی ہے تو پھر میموپلاسٹی وغیرہ یہ سب کرایا جا سکتا ہے. پھر ڈینٹل بیوٹیفیکیشن میں جو حدیث تھی اس کا آخر کا پورشن کیا ہے, لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات لخلق اللہ. یہ کیا ہے, بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے کہ اللہ نے ان سب پہ, جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے, لعنت کی. اس کے بعد وہ عورتیں جو اپنے دانتوں میں گیپ کرتی ہیں, خوشنما ریخیں جسے کہتے ہیں نا, وہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں. وہ کیلوں ہتھوڑوں سے کرتے تھے اس زمانے میں, کچھ بدلے سے کتنے خوبصورت ہوتے تھے. لیکن ڈینٹل بیوٹیفیکیشن میں ضرورت کے تحت کرایا جا سکتا ہے. کسی کے دانت ایک ایکسٹرا ہے, وہ ایک دوسرے کے اوپر ہو گئے ہیں, اوور لیپ ہو گئے ہیں, تو کیا ہے کہ وہ نہ تو برشنگ ٹھیک ہو سکتی ہے, دوسرا جیسے ہوتا ہے نا بریسز کا بھی, وہ بھی یہی ریزن ہے کہ تو برشنگ اس سے پراپر, جہاں پہ جیسے ڈینٹسٹ بچیاں بیٹھی ہیں وہ بھی بتا سکتی ہیں کہ اسے لک تو بہتر ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد اور بھی جو برشنگ ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے, پین نہیں ہوگا, اور بھی بہت ساری مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. تو ایکسٹرا کوئی دانت ہے وہ ریموو کرایا جا سکتا ہے. اس پہ علماء کا فتویٰ ہے, جو کہ IOMC جو کاؤنسل کا اجلاس تھا اس کے یہ سارے ہیں. میں نے ہر ایک کے ریفرنس ساتھ ساتھ لکھے ہوئے بھی ہیں. یعنی ویسے تو فرج حرام ہے, بلا وجہ کسی کی خوبصورتی کے لیے میں نے. اچھا, اس میں یہ ساری چیزیں ویسے ہم کافی حد تک کر چکے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کوئی آلٹرنیٹیو مین نہ ہو. پین ریموو کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے, ضرورت ہے, نیسیسٹی ہے تو کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد نیچرل کریشن کو چینج کرنے کی نیت نہیں ہے, بلکہ نیچرل اس کی طرف لانے کی نیت ہے کہ ہم اس کو نارمل کر دیں, جو کہ اس کے اندر پرابلم ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. ہاں, بوٹاکس جو ہے وہ رنکلس کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. گلوٹاتھیون ہوتا ہے وہ. ہاں, اس کا ہمیں سوال کرنا ہے. اس میں نے کافی ریسرچ کی, FDA اپروو نہیں ہے گلوٹاتھیون, مطلب اس کے سائیڈ افیکٹس کا بھی کوئی اتنا پتہ نہیں ہے. 2-3 سڈن ڈیتھس بھی رپورٹڈ ہیں, لیکن ہاں, اور وہ ہے تو کاسمیٹک, مطلب کاسٹلی پروسیجر ہے, لیکن ہے بھی ریورسیبل. آپ کو بوسٹر لگوانا پڑتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ریسزم نہیں ہے یہ کہ ایک بندہ کہے کہ جی فلانا گورا ہے تو میں بھی گوری ہو جاؤں. ریسزم بھی ہے نا یہ, کہ آپ اپنے جو کمپلیکشن ہے اس پہ مطمئن نہیں ہیں. اگر پیچز بن گئے ہیں, ہے نا, چھائیاں جسے کہتے ہیں, میلاسما ہو گیا, تو وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ اس کو نارمل کر رہے ہیں, ایون ٹون کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ پورا گورا ہونا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گورے زیادہ اچھے ہیں, مطلب آپ اس پہ اتنا خرچہ کر رہے ہیں اس پہ, اور بہت زیادہ خرچہ ہے. ہاں, اس میں یہ ہے کہ اس میں ہم ابھی تک سائیڈ افیکٹس کو اتنے زیادہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ برین پتہ نہیں کیا ایٹروفی ہوتی ہے, اور وہ سب یہ سب وہ ہیں, مطلب کوئی بھی FDA میں نہ تو اس نے اپروو کیا نہ ڈس اپروو کیا. بہت سے لوگ کریں, لیکن ہمارے سپروائزر نے منع کیا. وہ کہتے ہیں ایتھیکلی منع ہے. شادی کے بعد تو دوبارہ پھر کالی ہو جائے گی. ہاں, پھر کالی ہو جائے گی, پھر کیا جائے گا, یہ تو پہلے گوری تھی اب کالی ہوگی. اس آنکھ میں تبدیلی میں پتہ نہیں آتا ہے کہ یہ بھی ہم نے اس لیے پوچھا تھا کہ کوشچن میں یہ بھی رکھیں, ہے نا عائشہ, یہ بھی کوشچن میں رکھنا ہے کہ کیا یہ آنکھ میں تبدیلی ہوگی کہ اگر گلوٹاتھیون سے کوئی بندہ گورا ہو جائے. لیکن یہ پرماننٹ چینج نہیں ہے نا. بات یہ ہے, لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے, ہم کروانا چاہتے ہیں, ہم نے فلاں سیلیبریٹی کی طرح گورا ہونا ہے. اکثر ہماری جو نرسز ہیں, مطلب ہوا بھی ہے فائدہ کہ وہ جو نرسز کا ظاہر ہے وہ اس طرح کا ان کا کمپلیکشن ہے تو وہ کروا کے. تو اچھا, اس میں اگر کوئی نقصان ہے اگر, تو پھر ہم مرتکب ہو جائیں گے نا غلط کام کے. تو ہمیں نقصان بھی پروف نہیں ہے, تو سائیڈ افیکٹس بھی اتنے پتہ نہیں ہیں. 1-2 سڈن ڈیتھ رپورٹڈ ہیں, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے MI ہو گیا ہو, اس کی وجہ سے نہ ہوا ہو, ہے نا. اور اس کے بعد اس میں سافٹ فلرز آ جاتے ہیں, انجیکٹیبل سافٹ فلرز جو ایجنگ اور کنجنٹل ایکوائرڈ پیتھولوجیز کے لیے آتے ہیں نا. تو یہ پرماننٹ بھی ہوتے ہیں اور سیمی پرماننٹ, مطلب ریورسیبل بھی ہو جاتے ہیں. مطلب پرماننٹ تو یہ کہ ایک دفعہ آپ نے ڈالا اور اگر وہ ٹیکنیک غلط ہوئی تو وہ پھر پرماننٹ اس کا گرینولوما بن سکتا ہے, اور اس کی بہت سرجیکل ریموو ہوگا, پھر وہ اتنا بڑا اسکار بن جائے گا اس کا. تو ہم تو بہت ڈراتے ہیں پیشنٹس کو کہ نہ کرائیں, لیکن پھر بھی لوگ کراتے ہیں اور بہت اچھا بھی رہتا ہے, کافی اچھی لک آ جاتی ہے. ہاں, گلوٹاتھیون کریم, کیونکہ ٹاپیکل کا فائدہ نہیں کوئی, نہ اورل کا فائدہ, انجیکٹیبل ہی افیکٹو ہے نا, تھوڑی بہت وہ بھی.
اچھا اس کے بعد سافٹ ٹیشو فلرس جو ہیں پرماننٹ ہے، اس میں یہ ساری اس کی ٹائپس ہیں، اور اس میں زیادہ تر آٹولوگس فیٹ جو یوز ہو رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا ایٹروفی ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو، لائپو ایٹروفی ہو گئی ایک سائڈ سے چیک، جیسے ایس ایل ای کا پیشنٹ ہے، اس کی جو ایک کمپلیکیشن لوپس پروفنڈس ہے، پورا ایک چیک اندر دبا ہوا ہے، تو وہ آپ اس کو فلر کے تھرو پکڑ سکتے ہیں. جیسے مورفیا ہے، مورفیا کا پیشنٹ ہے، اس کو تو اندر وہ نہیں ہے کوئی انڈر لائن اسٹرکچر نارملی، تو آپ اس کو فلر سے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو وہ ایسے پیشنٹ کے لیے تو بہت اچھا ہے نا، اس کی نارملی ٹھیک ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ صرف کاسمیٹک اس کے لیے ضرورت نہیں ہے اس کی. اچھا سیمی پرماننٹ یہ 3 to 24 منتھس میں یہ ریورس ہو جاتے ہیں، اور اس کے بھی یہی ہے کہ حفاظت المال بھی جو شریعت کے مقاصد میں آتا ہے نا. اچھا اس کے علاوہ جو نئی ٹیکنالوجی میں تھریڈ لفٹس ہیں، تھریڈ لفٹس پی ڈی او تھریڈس ہیں، مختلف قسم کے تھریڈس ہیں جو کہ وہ ڈالتے ہیں اور فلپ کر دیتے ہیں، جو سیگی ہو جاتا ہے نا لک اولڈ ایج میں آ کے، تو وہ کر لیتے ہیں، کافی اچھا اس کا بھی رزلٹ ہے. لیکن وہ آپ سوچیں کہ وہ میکسیمم بھی جو ہے نا، وہ اگر ایک تھریڈ بھی 10,000 کا ہے اور 30 سے 40 ایک طرف پڑے، 30 سے 40 ایک طرف، تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کتنا مہنگا پروسیجر ہے نا. تو اس کے بھی اب پہلے تو بہت ورک شاپس ہوئی، بہت لوگوں کو کرایا گیا، اب وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کتنا اچھا پروسیجر نہیں ہے، تو بہت لوگوں نے یہ کرایا تھریڈ لفٹ نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ بس مجھے تو لگتا ہے کہ سب چیزوں کا حل پردہ ہی ہے، کہ پردہ کر لے انسان سب سے اچھا. اور اس کے بعد ٹرانسپلانٹ کا بھی ہم نے تھوڑا بہت ساتھ ساتھ کر ہی لیا ہے. پی آر پی کا بھی ہم نے کیا تھا ہے نا. اس کے لیے اسکن کے رنکلس کو ریموو کرنے کے لیے بھی پی آر پی یوز ہو رہا ہے، پیٹلیٹ ریچ پلازما. پھر اس کے علاوہ پگمنٹیشن کو کم کرنے کے لیے بھی میزو تھراپی کے ساتھ جو نیڈلنگ کرتے ہیں اس میں بھی یہ یوز ہو رہا ہے پی آر پی. اس کے علاوہ ڈینٹسٹ اور آرتھوپیڈک سرجنس بھی اس کو اپنے پروسیجرس میں یوز کر رہے ہیں. تو اس کا بھی جو مسئلہ ہے کہ یہ اپنا بلڈ ہے نا، ہم سے جو ڈاکٹرس پوچھتی ہیں اور بہت کر رہے ہیں، یہ بہت ان ہے، بہت لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. سلو پروسیجر ہے لیکن بال اگاتے ہیں کچھ اکثر کے نا، تو پین فل بھی ہے تھوڑا سا، تو وہ پھر نرو بلاک کر کے کرتے ہیں. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ آٹو ٹرانسپلانٹ کا جو فتویٰ ہے، جو آگے بھی ٹرانسپلانٹ میں آئے گا، تو اس کے تحت اس کی اجازت ہے کہ اپنی باڈی کا کوئی پارٹ، کہ ہمارا اپنا ٹیشو ہے نا بلڈ، جو ہم اس کو سینٹریفیوج کر کے لگا رہے ہیں، تو اس کی جو ہے وہ اجازت ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں. تو اس میں جو شیخ ابن العثیمین کا آپ نے نام سنا ہوگا، جو عرب اسکالر ہیں، ان کا فتویٰ ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ حجاب آبزرور کے لیے وگ کی اجازت ہے. تو ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ وگ نہیں اجازت، تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے. اب اس کا آپ پوچھ سکتے ہیں، جو علماء آئیں گے پھر ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. ہاں اس دیکھیں ایک تو انہوں نے جو لکھا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بالوں کے کلر کے علاوہ کوئی چیز، تو وہ جیسے پراندہ ٹائپ ہوتا تھا نا پہلے زمانے میں، تو وہ تو اجازت ہے، یا کوئی پونی لگا لی بال ایسے مطلب. لیکن یہ کہ جو بالکل بالوں کی مشابہت کا فائبر ہے اور بالکل وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کے بال کبھی گرے بھی تھے، تو وہ ایک ڈسیپشن وہ بھی ہے نا، کہ کوئی کسی کے ساتھ فراڈ تو نہیں کر رہے، اس کو بتا کے کر لیں، کیونکہ آگے اس کے نقصانات بہت ہیں. تو ہر چیز میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک تو نقصان پیشنٹ کو نہ ہو، اس کو جانی یا جیسے مالی نقصان، اور اس کے علاوہ یہ کہ دھوکہ فراڈ بھی نہ ہو. تو یہ بھی اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. پھر ہیئر ریموول کی بات ہو گئی، لیکن یہ جو باڈی کی ہیئر ریموول کی آج کل چلی ہوئی ہوا، وہ بھی خواتین آتی ہیں. تو آپ اتنا ڈاکٹر کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ 70 کی اجازت، زندہ انسان کے 70 کی اجازت ڈالنے کی، مردہ کی نہیں ہے تو پھر زندہ کی کیا. تو وہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جو 70 کے علاوہ حصہ ہے اس کے ریموول کریں. پھر مردوں کے لیے تو بالکل امپرمیسیبل ہے ہیئر ریموول. اس کے بعد آرگن ٹرانسپلانٹ جو ہے اس کی اجازت ہے. اس میں بھی مختلف فقہی جو آراء ہیں مختلف ہیں، جیسے مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کی بھی، اور مفتی شفیع صاحب کی، اور ایک مصری عالم ان تینوں کی. یہ کہتے ہیں کہ جیسے حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گی بھی. اور اس کے علاوہ جتنے یہ کاؤنسلس جو ہوئی انٹرنیشنل اسلامک کاؤنسل کا جو اجلاس ہوتے رہے ہیں 85 میں بھی، اور یہ جو بھی 1995 میں بھی ہوا تھا 85، تو اس میں انہوں نے یہ طے کیا تھا نا کہ ہمیشہ کی بیماری لگ جائے، تو اگر کوئی ضرورت ہے تو پھر ضرور اس کو کرایا جائے. جیسے
کینسر کے بعد اگر میسٹیکٹمی ہو گئی ہے تو پھر میموپلاسٹی وغیرہ یہ سب کرایا جا سکتا ہے. پھر ڈینٹل بیوٹیفیکیشن میں جو حدیث تھی اس کا آخر کا پورشن کیا ہے؟ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات لخلق اللہ. یہ کیا ہے؟ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے کہ اللہ نے ان سب پہ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے لعنت کے. اس کے بعد وہ عورتیں جو اپنے دانتوں میں گیپ کرتی ہیں، خوشنما ریخیں جسے کہتے ہیں نا، وہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں. وہ کیلوں ہتھوڑوں سے کرتے تھے اس زمانے میں، کچھ بدلے سے کتنے خوبصورت ہوتے تھے. لیکن ڈینٹل بیوٹیفیکیشن میں ضرورت کے تحت کرایا جا سکتا ہے. کسی کے دانت ایک ایکسٹرا ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر ہو گئے ہیں، اوور لیپ ہو گئے ہیں، تو کیا ہے کہ وہ نہ تو برشنگ ٹھیک ہو سکتی ہے، دوسرا جیسے ہوتا ہے نا بریسز کا بھی، وہ بھی یہی ریزن ہے کہ تو برشنگ اس سے پراپر، جہاں پہ جیسے ڈینٹسٹ بچیاں بیٹھی ہیں وہ بھی بتا سکتی ہیں کہ اسے لک تو بہتر ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اور بھی جو برشنگ ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، پین نہیں ہوگا، اور بھی بہت ساری مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. تو ایکسٹرا کوئی دانت ہے وہ ریموو کرایا جا سکتا ہے. اس پہ علماء کا فتویٰ ہے جو کہ IOMC جو کونسل کا اجلاس تھا اس کے یہ سارے ہیں. میں نے ہر ایک کے ریفرنس ساتھ ساتھ لکھے ہوئے بھی ہیں. تو یعنی ویسے تو فرج حرام ہے، بلا وجہ کسی کی خوبصورتی کے لیے میں نے. اچھا، اس میں یہ ساری چیزیں ویسے ہم کافی حد تک کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کوئی آلٹرنیٹیو مین نہ ہو. پین ریموو کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے، ضرورت ہے، نیسیسٹی ہے تو کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد نیچرل کریشن چینج کرنے کی نیت نہیں ہے، بلکہ نیچرل اس کی طرف لانے کی نیت ہے کہ ہم اس کو نارمل کر دیں جو کہ اس کے اندر پرابلم ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. ہاں، بوٹاکس جو ہے وہ رنکلس کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. گلوٹاتھیون ہوتا ہے وہ. ہاں، اس کا ہمیں سوال کرنا ہے. اس میں نے کافی ریسرچ کی، FDA اپروو نہیں ہے گلوٹاتھیون. مطلب اس کے سائیڈ افیکٹس کا بھی کوئی اتنا پتہ نہیں ہے. 2-3 سڈن ڈیتھس بھی رپورٹڈ ہیں، لیکن ہاں، اور وہ ہے تو کاسمیٹک، مطلب کاسٹلی پروسیجر ہے، لیکن ہے بھی ریورسیبل. آپ کو بوسٹر لگوانا پڑتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ریسزم نہیں ہے یہ کہ ایک بندہ کہے کہ جی فلانا گورا ہے تو میں بھی گوری ہو جاؤں. ریسزم بھی ہے نا یہ کہ آپ اپنے جو کمپلیکشن ہے اس پہ مطمئن نہیں ہیں. اگر پیچز بن گئے ہیں، ہے نا، چھائیاں جسے کہتے ہیں، میلاسما ہو گیا، تو وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ اس کو نارمل کر رہے ہیں، ایون ٹون کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ پورا گورا ہونا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گورے زیادہ اچھے ہیں، مطلب آپ اس پہ اتنا خرچہ کر رہے ہیں اس پہ، اور بہت زیادہ خرچہ ہے. ہاں، اس میں یہ ہے کہ اس میں ہم ابھی تک سائیڈ افیکٹس کو اتنے زیادہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ برین کی پتہ نہیں کیا ایٹروفی ہوتی ہے، اور وہ سب یہ سب وہ ہیں، مطلب کوئی بھی FDA میں نہ تو اس نے اپروو کیا نہ ڈس اپروو کیا. بہت سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سپروائزر نے منع کیا. وہ کہتے ہیں ایتھیکلی منع ہے. شادی کے بعد تو دوبارہ پھر کالی ہو جائے گی. ہاں، پھر کالی ہو جائے گی. پھر کیا کہے گا یہ تو پہلے گوری تھی اب کالی ہوگی. اس آنکھ میں تبدیلی میں پتہ نہیں آتا ہے کہ یہ بھی ہم نے اس لیے پوچھا تھا کہ کوشچن میں یہ بھی رکھیں، ہے نا عائشہ، یہ بھی کوشچن میں رکھنا ہے کہ کیا یہ آنکھ میں تبدیلی ہوگی کہ اگر گلوٹاتھیون سے کوئی بندہ گورا ہو جائے. لیکن یہ پرماننٹ چینج نہیں ہے نا. بات یہ ہے، لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم کروانا چاہتے ہیں، ہم نے فلاں سیلیبریٹی کی طرح گورا ہونا ہے. اکثر ہماری جو نرسز ہیں، مطلب ہوا بھی ہے فائدہ کہ وہ جو نرسز کا ظاہر ہے وہ اس طرح کا ان کا کمپلیکشن ہے تو وہ کروا کے. تو اچھا، اس میں اگر کوئی نقصان ہے اگر تو پھر ہم مرتکب ہو جائیں گے نا غلط کام کے. تو ہمیں نقصان بھی اپروو نہیں ہے، تو سائیڈ افیکٹس بھی اتنے پتہ نہیں ہیں. 1-2 سڈن ڈیتھ رپورٹڈ ہیں، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ سواب وجہ سے MI ہو کیا ہو، اس کی وجہ سے نہ ہوا ہو، ہے نا. اور اس کے بعد اس میں سافٹ فلرز آ جاتے ہیں، انجیکٹیبل سافٹ فلرز جو ایجنگ اور کنجنٹل ایکوائرڈ پیتھولوجیز کے لیے آتے ہیں نا. تو یہ پرماننٹ بھی ہوتے ہیں اور سیمی پرماننٹ، مطلب ریورسیبل بھی ہو جاتے ہیں. مطلب پرماننٹ تو یہ کہ ایک دفعہ آپ نے ڈالا اور اگر وہ ٹیکنیک غلط ہوئی تو وہ پھر پرماننٹ اس کا گرینولوما بن سکتا ہے، اور اس کی بہت سرجیکل ریموو ہوگا، پھر وہ اتنا بڑا اسکار بن جائے گا اس کا. تو ہم تو بہت ڈراتے ہیں پیشنٹس کو کہ نہ کرائیں، لیکن پھر بھی لوگ کراتے ہیں اور بہت اچھا بھی رہتا ہے، کافی اچھی لک آ جاتی ہے. ہاں، گلوٹاتھیون کریم، کیونکہ ٹاپیکل کا فائدہ نہیں کوئی، نہ اورل کا فائدہ، انجیکٹیبل ہی افیکٹو ہے نا، تھوڑی بہت وہ بھی.
اچھا اس کے بعد سافٹ ٹیشو فلرس جو ہیں پرماننٹ ہے، اس میں یہ ساری اس کی ٹائپس ہیں، اور اس میں زیادہ تر آٹولوگس فیٹ جو یوز ہو رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا ایٹروفی ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو، لائپو ایٹروفی ہو گئی ایک سائڈ سے چیک، جیسے ایس ایل ای کا پیشنٹ ہے، اس کی جو ایک کمپلیکیشن لوپس پروفنڈس ہے، پورا ایک چیک اندر دبا ہوا ہے، تو وہ آپ اس کو فلر کے تھرو پکڑ سکتے ہیں. جیسے مورفیا ہے، مورفیا کا پیشنٹ ہے، اس کے اندر وہ نہیں ہے کوئی انڈر لائن اسٹرکچر نارملی، تو آپ اس کو فلر سے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو وہ ایسے پیشنٹ کے لیے تو بہت اچھا ہے نا، اس کی نارملی ٹھیک ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ صرف کاسمیٹک اس کے لیے ضرورت نہیں ہے اس کی. اچھا سیمی پرماننٹ یہ 3 to 24 months میں یہ ریورس ہو جاتے ہیں، اور اس کے بھی یہی ہے کہ حفاظت المال بھی جو شریعت کے مقاصد میں آتا ہے نا. اچھا اس کے علاوہ جو نئی ٹیکنالوجی میں تھریڈ لفٹس ہیں، تھریڈ لفٹس پی ڈی او تھریڈس ہیں، مختلف قسم کے تھریڈس ہیں جو کہ وہ ڈالتے ہیں اور فلپ کر دیتے ہیں، جو سیگی ہو جاتا ہے نا لوگ اولڈ ایج میں آ کے، تو وہ کر لیتے ہیں، کافی اچھا اس کا بھی رزلٹ ہے. لیکن وہ آپ سوچیں کہ وہ میکسیمم بھی جو ہے نا، وہ اگر ایک تھریڈ بھی 10,000 کا ہے اور 30 سے 40 ایک طرف پڑے، 30 سے 40 ایک طرف، تو آپ خود ہی زیادہ لگا لیں وہ کتنا مہنگا پروسیجر ہے نا. تو اس کے بھی اب پہلے تو بہت ورک شاپس ہوئیں، بہت لوگوں کو کرایا گیا، اب وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کتنا اچھا پروسیجر نہیں ہے، تو بہت لوگوں نے یہ کرایا تھریڈ لفٹ نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ بس مجھے تو لگتا ہے کہ سب چیزوں کا حل پردہ ہی ہے، کہ پردہ کر لے انسان سب سے اچھا. اور اس کے بعد ٹرانسپلانٹ کا بھی ہم نے تھوڑا بہت ساتھ ساتھ کر ہی لیا ہے. کتنا ٹائم ہے؟ پی آر پی کا بھی ہم نے کیا تھا ہے نا. اس کے لیے اسکن کے رنکلس کو ریموو کرنے کے لیے بھی پی آر پی یوز ہو رہا ہے، پیٹلیٹس پلازما. پھر اس کے علاوہ پگمنٹیشن کو کم کرنے کے لیے بھی میزو تھراپی کے ساتھ جو نیڈلنگ کرتے ہیں اس میں بھی یہ یوز ہو رہا ہے پی آر پی. اس کے علاوہ ڈینٹسٹ اور آرتھوپیڈک سرجنس بھی اس کو اپنے پروسیجرس میں یوز کر رہے ہیں. تو اس کا بھی جو مسئلہ ہے کہ یہ اپنا بلڈ ہے نا، ہم سے جو ڈاکٹرس پوچھتی ہیں اور بہت کر رہے ہیں، یہ بہت ان ہے، بہت لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. سلو پروسیجر ہے لیکن بال اگاتے ہیں کچھ اکثر کے نا، تو پین فل بھی ہے تھوڑا سا، تو وہ پھر نرو بلاک کر کے کرتے ہیں. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ آٹو ٹرانسپلانٹ کا جو فتویٰ ہے، جو آگے بھی ٹرانسپلانٹ میں آئے گا، تو اس کے تحت اس کی اجازت ہے کہ اپنی باڈی کا کوئی پارٹ، کہ ہمارا اپنا ٹیشو ہے نا بلڈ، جو ہم اس کو سینٹریفیوج کر کے لگا رہے ہیں، تو اس کی جو ہے وہ اجازت ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں. تو اس میں جو شیخ ابن العثیمین کا آپ نے نام سنا ہوگا، جو عرب اسکالر ہیں، ان کا فتویٰ ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ حجاب آبزرور کے لیے وگ کی اجازت ہے. تو ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ وگ نہیں اجازت، تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے. اب اس کا آپ پوچھ سکتے ہیں، جو علماء آئیں گے پھر ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. ہاں اس دیکھیں ایک تو انہوں نے جو لکھا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بالوں کے کلر کے علاوہ کوئی چیز، تو وہ جیسے پراندہ ٹائپ ہوتا تھا نا پہلے زمانے میں، تو وہ تو اجازت ہے، یا کوئی پونی لگا لی بال ایسی مطلب. لیکن یہ کہ جو بالکل بالوں کی مشابہت کا فائبر ہے اور بالکل وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کے بال کبھی گرے بھی تھے، تو وہ ایک ڈسیپشن وہ بھی ہے نا کہ کسی کے ساتھ فراڈ تو نہیں کر رہے، اس کو بتا کے کر لیں کیونکہ آگے اس کے نقصانات بہت ہیں. تو ہر چیز میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک تو نقصان پیشنٹ کو نہ ہو، اس کو جانی یا جیسے مالی نقصان، اور اس کے علاوہ یہ کہ دھوکہ فراڈ بھی نہ ہو. تو یہ بھی اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. پھر ہیئر ریموول کی بات ہو گئی، لیکن یہ جو باڈی کی ہیئر ریموول کی آج کل چلی ہوئی ہوا، وہ بھی خواتین آتی ہیں. تو آپ اتنا ڈاکٹر کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ 70 کی اجازت، زندہ انسان کے 70 کی اجازت ڈالنے کی، مردہ کی نہیں ہے تو پھر زندہ کی کیا. تو وہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جو 70 کے علاوہ حصہ ہے اس کے ریموول کریں. پھر مردوں کے لیے تو بالکل امپرمیسیبل ہے ہیئر ریموول. اس کے بعد آرگن ٹرانسپلانٹ جو ہے اس کی اجازت ہے. اس میں بھی مختلف فقہی جو آراء ہیں مختلف ہیں، جس میں مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کی بھی اور مفتی شفیع صاحب کی اور ایک مصری عالم ان تینوں کی. یہ کہتے ہیں کہ جیسے حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گی بھی. اور اس کے علاوہ جتنے یہ کاؤنسلس جو ہوئی انٹرنیشنل اسلامک کاؤنسل کا جو اجلاس ہوتے رہے ہیں 85 میں بھی، اور یہ جو بھی 2095 میں بھی ہوا تھا 85، تو اس میں انہوں نے یہ طے کیا تھا، جو علماء کا کنسنسس تھا وہ یہ تھا کہ اجازت ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. مثال کے طور پہ اگر ضرورت، جو ضرورہ کے تحت
اور پھر ایثار، یہ جو، اور دوسرا یہ کہ کسی کو بینیفٹ ہو جائے، مطلب پبلک جسے کہتے ہیں نا مصالحہ، وہ اس کے تحت بھی اس کی اجازت ہے. تو ان سب کے کچھ اصول ہیں، فقہی اصول، جن پہ یہ پورا اترتا ہے کہ آپ آرگن ٹرانسپلانٹ، اس کی شرائط ہیں کہ وہ کن کن شرائط کے تحت ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے. وہ شرائط ہم تھوڑی سی ابھی دیکھ لیں گے. تو سورسز کیا کیا ہیں؟ لیونگ ڈونر ہے، یا جو رشتہ دار ہے، جو زندہ رشتہ دار ہے یا نہیں ہے رشتہ دار، اور دوسرا یہ کہ کیڈیورس کے ذریعے. نہیں ہو سکتا ہے کہ خدا خواستہ کسی اور تعلق سے بھی دیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی کو اگر ضرورت ہے، کوئی بہت عزیز دوست ہو وہ بھی دے سکتا ہے نا، پیسے کے بغیر. پیسہ مطلب سیل کی اجازت نہیں، وہ حرام ہے. اور آرگن سیل جو ہے نا اس کا بھی فتویٰ ہے اس میں کہ وہ حرام ہے. اب پورا اس کا کنسنٹ ہو، جس سے بھی آپ لے رہے ہیں اس کو بھی پتہ ہو، اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کو بھی پتہ ہو، اور سکسیس ریٹ بھی بہت ہائی ہو. یعنی یہ نہیں کہ آپ اس کو تکلیف پہنچا کے ایک کا نکال لیا اور دوسرے کو لگا رہے ہیں. اس کا آپ کو پورا جو میچنگ ہوتی ہے، ٹیشو میچنگ، تو سارا پروسیجر ہے پراپر، وہ سارا اس کو فالو کیا جائے گا. اور اس کے بعد جو دینے والا ہے اس کو بھی کوئی نقصان نہ ہو، اور دوسرے کے وہ والنٹریلی کر رہا ہے، جیسے آپ نے بات کی کہ پیسے کے بغیر مطلب کرے، اس کے اوپر کوئی پریشر نہ ہو. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی دھمکا کے کر لے، ہے نا، جیسے ہوتا ہے نا پیشنٹ کو لے جا کے لٹایا کسی مقصد کے لیے، پتہ چلا گردہ غائب ہو گیا، اس کا کڈنی غائب ہو گیا. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو بتائے بغیر ہی کام کیا جائے. اس کے بعد کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے، اور یہی ایک ٹریٹمنٹ کا میتھڈ رہ گیا ہے. تو اس کے بعد جو اینیمل کا ہم نے بات کی تھی وہ بھی، اور جو پروستھیٹک جو چیزیں ہیں وہ بھی اس میں کی جا سکتی ہیں. وہ ساری جیسے جوائنٹس ہیں، ہارٹ ویلز وغیرہ، ان کی بھی ٹرانسپلانٹیشن سب کی اجازت ہے. برین اور نروس اس کے ٹیشوز کی بھی اجازت ہے اس کی ٹرانسپلانٹ کی، جیسے کلچر اسٹیم سیلس اور ان کی بھی. لیکن یہ کہ جو اگر اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں تو وہ کسی ایمبریو سے اگر لینا ہے تو وہ انٹینشنلی اس مقصد کے لیے ابارٹ نہ کیا گیا ہو. اس کی مطلب لمیٹیشنس جو ہیں وہ بھی اس کو فالو کرنا ضروری ہے. پھر جینیٹل آرگنس کی ہم نے بات کر لی تھی. رینو ٹرانسپلانٹ یہ بھی اپرووڈ بائی یورسٹ ہے، کسی جانور کا لے کے کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی پاک جانور کا، اور نان مسلم کا بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے اگر کوئی اور مسلم کا آرگن آپ کو اویلیبل نہیں ہے. تو یہ جو اس کے خلاف پوائنٹس تھے وہ تھوڑے سے دیکھ لیں کہ جو مصری عالم ہے ان کا نام ہے السلام السکری، اور مفتی شفیع صاحب جو ہیں یہاں کے، اور مولانا سید ابو العلا مودودی، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے ہاتھوں جو ہے وہ ہلاکت میں نہ ڈالو اپنی جان کو. اور دوسری بات یہ کہ جیسے وہ بات ابھی ڈاکٹر نکت بھی بتا رہی تھی کہ منع ہے کسی مردہ انسان کی ہڈیاں توڑی جائیں. اب ظاہر ہے کہ اس کو پورا کاٹا جائے گا تبھی آرگن نکالا جا سکتا ہے، اور وہ بھی کتنے ٹائم میں آرگن وائبل ہے، ٹائم کی بھی لمٹ ہوتی ہے. تو اس میں بھی ہمیں پھر انہوں نے کہا کہ یہ انسانیت کی تکریم کے خلاف ہے. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو چیزیں منع ہیں ان کے ذریعے سے علاج نہ کیا جائے، مطلب ایک حدیث اس کے ریفرنس میں یہ بھی دی جاتی ہے. لیکن یہ جو تین چیزیں ہیں کہ پبلک ویلفیئر، ایثار اور ضرورہ کے تحت وہ کہتے ہیں کہ اجازت دی جا سکتی ہے، اور ضرورت جو ہے وہ ہر چیز کو جائز بنا دیتی ہے. جیسے کہ وہ بات آ رہی تھی، ضرورت اگر شدید ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ حل کوئی اور نہیں ہے، تو پھر اسی طریقے سے کیا جائے گا. پھر آٹو ٹرانسپلانٹ کی بات بھی ہو گئی. ابھی تو بہت سارا باقی کلوننگ کا آپ لوگ دیکھ لیں، کلوننگ کا بھی میں زبانی تھوڑا سا کر لیتے ہیں کہ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ وہ جو ایک شپ بنائی گئی تھی اور وہ پھر تھوڑے دن بعد فوت ہو گئی. تو کلوننگ کے ذریعے سے جو چیزیں کی جاتی ہیں اس کے ایک تو ڈیزیز کا بہت اندیشہ ہے نا، جینیٹک ڈیزیزز بہت زیادہ، کیونکہ نیچرل طریقے سے جو سیل آپس میں ملتے ہیں اسپرم اور اووا، اس کی وہ جو جینیٹک ڈیزیز کا ایلیمنٹ کم ہو جاتا ہے. لیکن ہم جب آرٹیفیشیل طریقے سے اس کو بنائیں گے تو اس میں وہ جینیٹک ڈیزیزز بھی آ سکتی ہیں جو کہ متوقع نہیں ہیں. تو ایک تو اس میں یہ ہے. دوسرا یہ کہ جو جینیٹک کلوننگ جو ہیومن ریس اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہے وہ ایتھیکلی بھی ہر ملک میں منع ہوگی، اور وہ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ اینڈ پہ پہنچ گئی. لیکن تھراپیوٹک کلوننگ جو ہے
اس کی ضرورت بھی ہے اور اس کی اجازت بھی دی گئی ہے. ٹرانسپلانٹ میں بھی یہ کلوننگ کام آ رہی ہے. مختلف قسم کی جو جینیٹک انجینئرنگ اور جینیٹک جو اس کا پروسیجرز ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ جینومکس جسے کہتے ہیں, ان سب میں جو آٹو امیون یا جو اس طرح کی جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں, جیسے اسکیڈ ہے, سیویئر کمبائنڈ ایمونوڈیفیشنسی ڈیزیز, کتنی زیادہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ باڈی کا ہر پارٹ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے بچے کا. تو اس کے لیے یا سسٹک فائبروسس ہے, جو ڈسٹرافیز ہیں ڈوشین وغیرہ, جس میں بچے کو اچانک کوئی مسل ڈسٹرافی ہو گئی یا وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا, تو ان سب چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو ڈائبٹیز اور پارکنسنس جو ایسی چیزیں جو کہ ختم ہی نہیں ہوتی نا, ڈائبٹیز آپ دیکھیں ایک دفعہ ہوگی تو ختم ہی نہیں ہے, تو ان سب چیزوں کے لیے بھی جینیٹک انجینئرنگ میں کام ہو رہا ہے. اور لیکن اب ایک کچھ پروز ہوتے ہیں, کچھ کونز ہوتے ہیں, تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو وہ جو ایک چیز ہے کہ الرجیز اور اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس, کہتے ہیں کہ وہ جو جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے جو ہم ڈیزیز کو ٹریٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کی کچھ ایسی چیزیں بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں نا. تو ویسے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے کلوننگ کا, اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ, اس میں مطلب یہ کہ بیکٹیریا کو بھی انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے, کوئی نارمل جینیٹک مٹیریل یا ڈی این اے, ان سب کو کر کے پھر کیسکیڈ آف ریئیکشنز ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ انفرٹیلیٹی کے ٹریٹمنٹ میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں, جیسے اس میں آئی وی ایف جو لیبس وغیرہ کی بات ہوئی تھی, تو اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر کوئی جینیٹک ڈیزیز آ رہی ہے تو اس کو دوبارہ یوٹرس میں امپلانٹ نہیں کرنا, پتہ چل گیا کہ کوئی پرابلم ہے, تو یہ بھی اس کے ایتھیکل اس میں اصولوں میں لکھا ہوا ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ جو بینکس ہیں اووا سرپلس اووا, ان سب کو مارک کیا ہوا ہو, پتہ ہو کہ کون سا کس کا ہے, کوئی مکسنگ نہ ہو, مطلب اسلامک جو اصول ہے کسی کو لینیج کا کنفیوژن نہ ہو. اس کے بعد پھر دوسری بات یہ کہ سکسیس ریٹ کی بات ہے, اور دوسری بات یہ کہ ان کو ان مقاصد کے لیے نہ استعمال کیا جائے, چینج آف کلر آف آئی, جو 3 چیزوں کے لیے کیا جا رہا ہے. جیسے میری ایک بھانجی پڑھتی ہے, ترقی میں جینیٹک انجینئرنگ کر رہی ہے, وہ یہ زبانجی یونیورسٹی سے سبانجی, تو وہ وہاں پہ وہی بتاتے ہیں کہ یہ جو کلر آف آئی, ہائٹ اور کلر آف ہیئر اور انٹلیکٹ, ان کے اوپر بھی وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ سختی سے حرام ہے, کیونکہ آپ دیکھیں یہ تغیر خلق اللہ میں آ جائے گا نا, جیسے کہ وہ شیطان کے کاموں میں سے یہ بتایا گیا, تو اس چیز کو منع کیا. لیکن یہاں پہ اور اس کے لیے جو مٹیریل یوز کیا جا رہا ہے, ابارٹڈ فیٹس بھی یوز کیے جا رہے ہیں اس کے لیے نا, تو وہ بھی انڈیوس نہ کیے جائیں, خاص کر اس کے لیے. یہ والی بات بار بار آ رہی تھی. اور یہ کیا ہے کہ شریعت نے اس کو کیوں حرام کیا, کہ یہ فطرت کے خلاف ہے. آپ ایک نیچرل طریقے سے جو ہوتا ہے پروسیجر, اس میں پھر وہ تعلق بھی ہوتا ہے, رحم کا جو تعلق جسے کہتے ہیں نا, وہ بھی ہوتا ہے. لیکن آپ آرٹیفیشیل کلوننگ کے ذریعے سے اگر انسان بنا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں, تو وہ پھر اگینسٹ فطرت بھی ہے, اور اس کے سارے سوشل ایشوز بھی آ جاتے ہیں اس میں. پھر ڈسٹربنس آف میل فیمیل بھی آ جاتا ہے اس میں, کہ وہ اپنی مرضی کا سیکس سلیکشن کر کے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں سیکس کی جو بات ہے نا, کہ سیکس ڈٹرمن کرنے کی بھی اجازت اس لیے ہے کہ کچھ چیزیں ایکس لنکڈ ہوتی ہیں, ہے نا, وہ پھر وہ میلز میں چل رہی ہوتی ہیں. تو اگر میل فیٹس ہوگا تو ایکس لنکڈ ڈس آرڈر جو ہے وہ پھر ایسے فیٹس کو پھر آپ ری امپلانٹ نہیں کریں گے یوٹرس میں, ہے نا. یہ ساری اس میں چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا, سیفٹی کی تو بات ہم نے کر لی. جو پرابلم آف سیفٹی کی بات ہے کہ جو جینیٹک ڈیزیزز ہیں ان سب کا اس میں خدشہ ہے, اس لیے بھی تحریم ہے اس کی. اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں, یہ بات بھی آئی تھی پہلے کسی پریزنٹیشن میں, کہ جو اس کے نتیجے میں جو چیز بن رہی ہے وہ مانسٹر نہ بن جائے, کوئی مسخ, مطلب ایسی چیز جو کہ انسان ہی نہیں ہے. تو یہ کیسکیڈ آف ریئیکشن سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی شریعہ کی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرتی ہے. پھر جو ایکسپیریمنٹل اینیملز ہیں ان کا بھی خیال رکھا ہے کہ اس کا بھی, لیکن ہمارے یہاں تو ویسے کافی ہوتا ہے ساری چیزیں.